تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے انسانی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے، خطرات سے، ہلاکات سے، بلیات سے، فتن سے، آشوب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے جو منابع اور وسائط مقرر فرمائی ہیں، آسمانی کتابیں، انبیاء کرام علیہم السلام، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام، اور بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، شخصیت، سیرت اور حکمت تقوی کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ امیر المومنین حکمت 117 میں فرماتے ہیں: حلق فی الرجلان محب غال و مبغض قال۔ میرے بارے میں، میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہیں، ایک محبت رکھنے والے غالی اور دوسرے نفرت رکھنے والے قالی، بغض رکھنے والے دشمن ہیں۔ اور یہ جو غالی کا امیر المومنین نے ذکر کیا ہے کہ محبت رکھتے ہیں لیکن ہلاک ہوں گے، یہ محبت ہی ان کو ہلاک کر دے گی، چونکہ محبت میں غلو کرتے ہیں، غالی ہیں، یہ افراط کرتے ہیں۔ یہ خطرہ امیر المومنین نے ظاہر کیا، اور امیر المومنین کے زمانے میں ہی یہ خطرہ بہت نمایاں ہوا، بڑھ گیا، اور امیر المومنین نے اس کو کنٹرول کیا اور سخت سزائیں دیں اپنے دور کے غالیوں کو۔ اور ائمہ اطہار جو بعد میں تشریف لائے، ان کے دور میں یہ خطرہ مزید بڑھتا گیا، چونکہ تفریق مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن چکے تھے، ایک شیعہ علی اور دوسرے شیعہ عثمان، کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تاریخی لحاظ سے شیعہ کی اصطلاح اس دور سے شروع ہوئی، جو رائج ہوئی، عام ہو گئی، عام لوگوں نے شیعہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے شیعہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، یعنی امیر المومنین کے پیروکاروں کو شیعہ نہیں کہا جاتا تھا، علوی کہا جاتا تھا انہیں، یا محب علی کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اصطلاح شیعہ رائج ہوئی، انت یا علی انت و شیعتک کا، لیکن یہ حدیث باعث نہیں بنی کہ امیر المومنین کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جانے لگا ہو، نہیں کہتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی شیعہ ابراہیم ہے کہ اس وقت قرآنی اصطلاح سے بھی رواج نہیں بنا، یہ رواج بنا خلیفہ سوم کے قتل کے بعد، کہ خلیفہ سوم جب قتل ہوئے تو امیر المومنین خلیفہ بنے، اور اس وقت لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، امیر المومنین کے طرفداری کرنے والے اور خلیفہ کے طرفداری کرنے والے۔ خلیفہ کے طرفداری میں بنو امیہ نے شام سے تحریک چلانا شروع کی، اور امیر المومنین کی مخالفت میں، اور یہاں سے یہ دو عام لوگوں نے گلی کوچے میں پھر شیعہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا۔ پوچھتے تھے کس کے شیعہ ہو، کہتے تھے یہ مسلمان ہے، یہ فلاں علاقے سے آیا ہے۔ کوفہ کا آدمی مدینہ، مدینہ کا کوفہ، بصرہ کہیں بھی جاتا تو سب سے پہلے اس سے مذہب پوچھتے تھے کہ شیعہ تو من، کس مذہب کے ہو، کس کے شیعہ ہو، علی کے شیعہ ہو یا خلیفہ سوم کے شیعہ ہو۔ اور یہاں سے پھر آگے یہ لفظ استعمال ہوتا ہوتا پھر شیعہ کے لیے مختص ہو گیا، امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے۔ اور شیعہ کے اندر یہ یہیں سے غلو کا شروع ہو گیا، آغاز شیعوں کے اندر طبقہ پیدا ہو گیا، اور سنیوں کے اندر بغض، یعنی خلفاء کے جو طرفدار تھے، بنو امیہ نے اہل البیت کا بغض ترویج کرنا شروع کیا، اور بعض طبقات نے غلو تبلیغ کرنا شروع کیا، محبت افراطی کا عمل شروع کیا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جتنا بنو امیہ کی طرف سے بغض ابھارا جاتا تھا، اس سے زیادہ غالی غلو کرتے تھے، اور جتنا غالی غلو کرتے تھے اس سے زیادہ بنو امیہ جواب دیتے تھے۔ ایک طرح کا تقابل کے ساتھ یہ کام، بغض اور غلو دو
تحریکیں شروع ہو گئیں، کاؤنٹر کرتے تھے گویا ایک دوسرے کو، کہ بنو امیہ اور ان کے طرفدار جتنا مقام گھٹاتے تھے اہل البیت کا، یہ غالی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنا اور بڑھاتے تھے اور مقام الوہیت تک لے جاتے تھے. اور یہ جب شروع ہوا پھر آگے بڑھتا ہی گیا، یہ سلسلہ رکا نہیں. روکنے والے فقط ائمہ تھے اور باقی اس کو بڑھاوا دینے والے زیادہ تھے. حکومتوں نے اس کو زیادہ بڑھایا. شیعہ کو خصوصاً کمزور کرنے کے لیے، چونکہ دونوں تحریکوں کا نتیجہ ایک تھا، بغض اہل البیت کی تحریک جو بنو امیہ نے شروع کی، اس کا نتیجہ بھی اہل البیت کا مقام گھٹانا اور شیعہ کو کمزور کرنا تھا. اور غلو کی تحریک کا بھی مقصد یہی تھا کہ اس سے شیعہ کمزور ہوں گے، اور ہوئے کمزور اور شدید کمزور ہوئے. اس لیے حکومتیں جو اہل البیت کے عموماً خلاف ہوتی تھیں، وہ حکومتیں بھی غلو کو بھی پرچار کرتی تھی اور انہیں آگے موقع دیتی تھیں، اور تاریخ بھر میں یہ کام جاری رہا. اس لیے باقی ائمہ کے دور میں، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، غلو میں شدت آ گئی، اور اس کے آگے پھر بہت شدت والا ہی زمانہ رہا. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بہت اوج پہ غلو پہنچ گیا، اور بڑے نامور غالی پیدا ہوئے جنہوں نے ائمہ کے مقابلے میں مسلک بنائے، اور جو ائمہ غلو کی مذمت کرتے تھے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ان کے مقابلے میں انہوں نے مذہب ائمہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور ائمہ کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، جن میں سب سے معروف شخص ابو الخطاب ہے، محمد ابن مقلاس، کنیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ابو الخطاب. اس نے شدید ترین غلو شروع کیا، اور ائمہ کے بارے میں، خصوصاً امام صادق علیہ السلام کے بارے میں، اس نے غلو کی انتہا کی اور انہیں الوہیت کا درجہ دے دیا، اور خود پیغمبری کا دعویٰ کر دیا کہ امام صادق نعوذ باللہ اللہ ہیں، الہ ہیں، اور میں ان کا پیغمبر ہوں. اور پھر کہا کہ مجھ پر امام صادق وحی بھیجتے ہیں. اپنے پیروکاروں کو اس نے کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ بھیجتے ہیں مجھ پر وحی. اور پھر اپنی کرامتیں ذکر کرتا تھا، جس کا ذکر چند روایات میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. اپنے لیے کرامات یہ شخص گھڑتا تھا، اور امام صادق علیہ السلام نے کئی روایات میں اس پر لعنت کی ہے. خصوصاً روایت 23 بہار میں ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی کا نام عمران ہے، یہ روایت کرتا ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، یقول لعن اللہ ابا الخطاب، ابو الخطاب پر اللہ کی لعنت ہو. یہ محمد ابن مقلاس ابو الخطاب پر اللہ کی لعنت ہو. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ قُتِلَ مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ ساتھی تھے، اس کے ضرباً 70 کے قریب ساتھی تھے اس کے، جو کوفہ میں مارے گئے. اور امام نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ تھے اس جنگ میں مارے گئے مقتول، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، اور جو زندہ بچ گئے ہیں اس گروہ کے افراد، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ دَخَلَ قَلْبَهُ رَحْمَةٌ لَهُمْ، اور خداوند تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جس کے دل میں ذرا برابر ہمدردی غالیوں کے لیے پیدا ہوتی ہے. ذرا برابر ہمدردی، رحمت، نرمی غالیوں کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر بھی لعنت کرے. اور پھر اگلی روایت میں ہے، حنان ابن سدیر نے ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے، کنت جالسا عند ابی عبداللہ و میسر عندہ، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میسر بھی وہاں تھا، میسر شخص کا نام ہے.
وَنَحْنُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ، اور یہ 138 ہجری کی بات ہے، یہ 138 ہجری کی بات ہے، تاریخ بھی راوی نے لکھی ہے کب یہ اتفاق رونما ہوا۔ 138 ہجری میں، یعنی دوسری صدی کے وسط میں یہ اتفاق رونما ہوا۔ فقال له میسر بیاع الزتی، میسر نے کہا کہ میسر جو بیاع زتی تھا، اس نے کہا امام صادق علیہ السلام سے، جعلت فداک عجبت لقوم قد یاتون معنا الی هذا الموضع فانقطعت آثارهم وفنیت آجالهم۔ اس نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے اس قوم پر جو یہاں تک ہمارے ساتھ آئے اور یہاں سے اپنا راستہ الگ کر لیا اور وہ سارے ختم ہو گئے، مار دیے گئے۔ قال ومن ہم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا وہ کون لوگ تھے جو تمہارے ساتھ آئے اور پھر علیحدہ ہو گئے؟ ثم قال، تو اس نے کہا کہ ابو الخطاب و اصحابہ۔ قلت، میں نے جواب دیا کہ ابو الخطاب اور اس کے دوست اور ساتھی اور گروہ۔ وکان متکئا فجلس، امام علیہ السلام تکیے کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم امام سیدھے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ فجلس، اور بیٹھ کر فرفع اصبعہ الی السماء، ایسے انگلی اپنی آسمان کی طرف امام علیہ السلام نے بلند کی اور فرمایا ثم قال علی ابی الخطاب لعنت اللہ، ابو الخطاب محمد ابن مقلاس ابو الخطاب پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام انسانیت کی، تمام انسانوں کی لعنت اس پر ہو۔ فاشہد باللہ انہ کافر فاسق مشرک، میں اللہ کو گواہ قرار دے کر، یہ تھا کون؟ یہ کہتا تھا کہ امام جعفر صادق امام نہیں بلکہ خدا ہیں، رب ہیں، اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ امام کو تعریفیں کر رہا ہے، امام کو اللہ سمجھ رہا ہے، اور امام کی امامت کی نہیں الوہیت کی ترویج کر رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی الوہیت کی ترویج کر کے، اور جو اللہ کے لیے قرآن نے ذکر کیا وہ سارے احکام امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بیان کر رہا ہے، اور امام فرما رہے ہیں یہ کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ثم قال علی ابی الخطاب لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین واشہد باللہ انہ کافر فاسق مشرک وانہ یحشر مع فرعون فی اشد العذاب غدوا وعشیا، اور میں اللہ کو گواہ قرار دے کر یہ کہہ رہا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ یہ آخرت میں، قیامت میں فرعون کے ساتھ معشور ہوگا۔ یہ فرعون ہے اور فرعون کے ساتھ معشور ہوگا، چونکہ فرعون بھی الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا۔ محمد ابن مقلاس ابو الخطاب امام صادق علیہ السلام کو کہتا تھا یہ الہ ہیں، اور کہتا تھا میں ان کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، مبعوث ہوا ہوں۔ ثم قال اما واللہ انی لانفس علی اجساد اسلیت معاہ النار، میں ان جہنمیوں کے مرنے پر، چونکہ قتل ہو گئے تھے کوفہ میں، یہ عباسی ایک کمانڈر کے ہاتھوں مار دیے گئے تھے وہاں کوفہ میں، تو امام نے فرمایا کہ میں بہت خوشحال ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ ان کے ساتھی واصل جہنم ہوئے ہیں، نار میں پہنچے ہیں، اور یہ فتنہ ختم ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے، اس پر میں خوشحال ہوں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح روایت دیگر میں امام علیہ السلام سے مروی ہے، روایت 25 ہے، اس میں رجال کشی معروف شخصیت ہیں جنہوں نے علم رجال کے قوانین اور مبانی لکھے ہیں اور راویوں کی توثیق کی ہے۔ ان میں جو راوی ان کے نزدیک غالی تھے سب سے زیادہ، مرحوم کشی نے ہی ان کو کیا، باقیوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا۔ ابھی بھی جو کام کرتے ہیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ جتنی بھی غالی ہیں، ذاکر، خطیب غلو کرتے ہیں، علماء
ان کے اوپر پردہ، ان کا دفاع کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے لیے اس کی یہ عقیدت ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام پرانے علماء بھی کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر غالیوں کو شیعوں سے الگ کیا تو شیعہ کمزور ہو جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، اقلیت میں ہو جائیں گے، غالیوں کی وجہ سے تعداد زیادہ ہے ہماری، جو آج کا بھی نظریہ ہے کہ گندم اور گھن کی وجہ سے بوری بھری ہوئی ہے، اگر گھن نکال دیا تو گندم آدھی ہو جائے گی اور شیعہ کم ہو جائیں گے، غالیوں کو کم کریں تو شیعہ بچ جائیں گے، کم بے شک ہو جائیں، لیکن اگر غالی شیعوں میں رہے تشیع ختم ہو جائے گا۔ ائمہ نے اس وجہ سے ان کے خلاف سخت مقابلہ کیا ہے کہ گندم کو کھا جاتا ہے، پھر صرف غلوب رہ جائے گا، پھر صرف علی اللہ والے رہ جائیں گے اور باقی نہیں رہیں گے، جو علی کو امام مانتے ہیں، جو اہل البیت کو ائمہ مانتے ہیں، جو اہل البیت کو اللہ کا واسطہ مانتے ہیں، اللہ کے عباد مانتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے وہ لوگ، اگر غالیوں کو آپ نے جدا نہ کیا۔ یہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اہل سنت میں احمدی، مرزائی یہ سنی تھے، شیعہ تو نہیں تھے، اہل سنت تھے، اور حنفی تھے، ابھی بھی حنفی ہیں۔ بائیں کے وہ ان کا جو گرو تھا قادیانی مرزا غلام احمد لعنت اللہ علیہ، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، پہلے مہدی، امام مہدی کہتا تھا، پھر نبی، نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن فقہ میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہے۔ یہ ایسا نبی ہے جو مجتہد کا پیروکار ہے فقہ میں، چونکہ فقہ آتی نہیں تھی اس کو، اس نبی کو فقہ کا علم نہیں تھا۔ جس طرح علامہ اقبال نے ایک اور قادیانی اسی کا ذکر کیا تھا نا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور غلط قرآن پڑھتا تھا، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ قرآن غلط پڑھتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے اعراب کے اسارت سے قرآن کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ قاریوں نے پہلے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ زیر کو زیر پڑھنا ہے، زبر کو زبر پڑھنا ہے، تو کہا میں نے یہ پابندی اٹھا دی ہے، مومنوں کو آزادی دے دی ہے، زیر کی جگہ زبر اور زبر کی جگہ زیر پڑھ سکتے ہو آپ۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ خوب یہ ایسا نبی تھا، جھوٹا نبی، جو حنفی، امام ابو حنیفہ کی فقہ کا پیروکار تھا، یہ ابھی بھی حنفی ہیں، اس وقت بھی فقہ میں انہی کے فتاویٰ کو لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے جب یہ دیکھا حنفیوں نے کہ ان کے اندر مرزائیت و قادیانیت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر نہ کرتے یہ کام، حنفی یہ کام نہ کرتے، ان کو غیر مسلم ڈکلیئر نہ کرتے، تو حنفیت باقی نہیں رہنی تھی، سب قادیانیت میں تبدیل ہو جانا تھا۔ انہوں نے بچایا، حنفیت کو بچایا ہے، اور اس وجہ سے قادیانیوں کو الگ کیا۔ تو حنفی اگر آج باقی ہیں تو اس وجہ سے باقی ہیں چونکہ قادیانیوں کو الگ کر دیا، اور شیعہ یہ کام کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ غالیوں کو ہم الگ کریں گے، پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا اگر غالی آپ نے نہ نکالے اپنی صفوں سے۔ اور ائمہ اہل البیت کو جھٹلایا، اگر آپ نے، جو غالی کو شیعہ سمجھتا ہے، غالی کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ امام صادق علیہ السلام کو جھٹلا رہا ہے، امام صادق علیہ السلام کی تکذیب کر رہا ہے، انکار امامت کر رہا ہے، گویا الوہیت کا نظریہ انکار ہے امامت و ولایت ائمہ کا، اور تشیع کی بنیاد ہی امامت و ولایت ہے۔ اگر آپ کسی بھی بغض کے نتیجے میں یا محبت کے نتیجے میں امامت کا انکار کریں، آپ محبت کے نتیجے میں اپنے باپ کو کہو تم میرے باپ نہیں ہو، محبت کی، شدید محبت کی وجہ سے کہ تم میرے باپ نہیں ہو، تو بھی انکار ہے، اور اگر نفرت کی وجہ سے کہو تم میرے باپ نہیں ہو تو بھی انکار ہے، یہ دونوں صورتوں میں۔ اب ائمہ کو محبت کی وجہ سے کہو کہ یہ امام نہیں الہ ہیں تو بھی انکار امامت ہے، اور اگر بغض کی وجہ سے کہو یہ ائمہ نہیں ہے تو بھی یہ انکار ولایت و امامت ہے۔ تو تشیع کی بنیادی ستون تشیع کا امامت و ولایت ہے، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اور خصوصاً غالیوں کے بارے میں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا اس کو جھٹلاتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کشی وہ بزرگ ہے، وہ جرأت مند عالم ہے جنہوں نے برملا کر کے کھول کے بیان کیا، اور باقی اپنے معاصر علماء کو بھی کہا اور بعد والوں کو بھی بتایا کہ آپ غالیوں کو تشیع سے جدا کرو۔ اس لیے یہ غالی مرحوم کشی کو بہت برا بلا کہتے ہیں، اور
ان کے کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دو ٹوک باتیں کی ہیں، فیصل باتیں کی ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور اس کے بجائے وہ علماء جو غالیوں کی باتوں کو توجیہ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، مثلا جیسے یہ پاکستان کے غالی خطیب ہیں، یہ غالیوں کی باتوں کی توجیہ کرتے ہیں کہ علی کو آپ رب کہہ سکتے ہو اور لغت کے لحاظ سے رب کہہ سکتے ہو، چونکہ لغت میں رب کا یہ معنی بنتا ہے اور اس معنی میں آپ رب کہہ سکتے ہو. یہ وہی ہیں یہ جو غالیوں کی باتوں کو قابل قبول عوام کے لیے بناتے ہیں. یہ انہی پر لعنت امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. مرحوم کشی کے زمانے میں علماء یہ کام کرتے تھے، یہ چونا لگانا، لیپا پوتی کرتے تھے کہ کسی طرح غالیوں کو شیعہ بنا کے پیش کریں. لیکن مرحوم کشی نے آ کر دو ٹوک فاصلہ مرحوم شیخ صدوق نے اور مرحوم کشی نے، خصوصاً مرحوم کشی نے بڑا فنی ٹیکنیکل کام کیا اور ان غالیوں کو مبنا کی بنیاد پر تشیع سے اور اسلام سے خارج کیا. انہوں نے یہ روایات زیادہ نقل کی ہیں، اور یہ روایت 25 ان کی ہے کہ وجدت بخط جبرائیل ابن احمد حدثنی محمد ابن عیسیٰ عن علی ابن الحکیم عن حماد ابن عثمان عن زرارہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام اخبرنی ان حمزہ ایزعم ان ابی آتی ہے قلت نعم قال کذب واللہ ما یاتی ہے الا المتقون. باس یہ ہے، اس کو آج اس ہفتے وقت نہیں ہے اس خطبے میں، اگلے ہفتے اس روایت کو زیادہ میں کھول کے بیان کروں گا. بات یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص کو زرارہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ، قال ابو عبداللہ اخبرنی ان حمزہ بطائنی سے کے بارے میں، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حمزہ لوگوں میں یہ دعوے کرتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام اس کے لیے ظہور کرتے ہیں، تجلی کرتے ہیں حمزہ بطائنی پر. زرارہ سے پوچھا کہ یہ حمزہ ایسی باتیں کرتا ہے، لوگوں میں شیعوں میں ایسی باتیں گمراہی پھیلاتا ہے کہ مجھ پر امام باقر ظاہر ہوتے ہیں. یہ کوفہ میں تھا، امام باقر مدینہ میں تھے، تو یہ کہتا تھا کہ مجھ پر امام باقر ظہور کرتے ہیں اور تجلی کرتے ہیں اور وحی کرتے ہیں. کیا یہ کرتا ہے ایسی باتیں؟ ایزعم، کیا اے زرارہ تو گمان کرتا ہے کہ ان ابی میرے والد میرے بابا امام باقر آتی ہے حمزہ پر آتے تھے؟ قلت نعم، زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں کہتا تھا یہ باتیں، یہ حمزہ بطانی ایسی باتیں کرتا تھا. قال کذب، امام نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے. واللہ ما یاتی ہے الا المتقون ان ابلیس سلط شیطانا یقال له المتقون یات الناس. اب یہ اصطلاح ایک امام نے استعمال کی ہے متقون کی کہ لا یاتی ہے الا المتقون، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس پر متقون آتا تھا اور امام باقر نہیں تھے، اور وہ شیطان تھا جو اس کے پاس آتا تھا اور یہ لوگوں کو کہتا تھا، یا شیطان اس کو کہتا تھا کہ میں امام باقر ہوں، اور یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھ پر امام باقر آئے ہیں. اس روایت کو تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے، اسے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام مومنین و مسلمین کو فتنہ غلو و فتنہ بغض اہل البیت سے اللہ نجات عطا فرمائے. اس وقت فتنہ تکفیریت بغض کا نتیجہ ہے، اہل البیت سے نفرت کا نتیجہ ہے، اور ان کے مقابلے میں غلو کا فتنہ یہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین مسلمین اور تمام شیعہ کو پروردگار ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور انہیں نجات عطا فرمائے.